بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا پروگرام بہت خاص ہے اس لیے کہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں اور ان سے زیادہ کوئی بھی متعلقہ شخصیت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کامنٹ کرنے کو، اس لیے کہ پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات ہوں، مذاکرات کی میز ہو، کے پی کے گورنمنٹ ہو، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو، ان سے زیادہ ریلیونٹ کوئی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو، چیف منسٹر آف دی پروونس اینڈ آف کورس پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنما جناب علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ آج ہم موجود ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، وقت نکالا سر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، بہت نوازش، پلیجر سر، بہت شکریہ سر۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، بڑا چرچا ہے وہ ایک تصویر کا جس میں آرمی چیف افواج پاکستان کے سربراہ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ساتھ محسن نقوی صاحب بیٹھے ہیں، تو اور پھر آئی ایس پی آر کا اعلامیہ بھی آیا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب افغان پالیسی کے حوالے سے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے افغانستان سے، لیکن یہ کہ اگر وہاں پر اس طرح خوارج کو وہ سپورٹ کیا جاتا رہے گا تو پھر ظاہر ہے پھر ہمیں یہ شکوہ ہے ان سے۔ سوال میرا یہ کل کی ملاقات کے تناظر میں افغان پالیسی کے حوالے سے اب آپ سیٹسفائیڈ ہے؟ بیکاز ناٹ لانگ اگو سپٹمبر میں آپ نے نام لیے بغیر اداروں کا قاتل، سب کو پتا تھا آپ ایجنسیز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی پالیسی ہے اور تم اپنی پالیسی رکھو اپنے پاس، میرے لوگ مر رہے ہیں، اب میں خود افغانستان اپنے بندے بھیجوں گا، خود اپنی پالیسی بناؤں گا۔ آج بھی بیان قائم ہے یا کل کے بعد ٹھیک ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو افغانستان کے حوالے سے بتایا تھا تو اس پہ اب یہ آ گئی ہے گورنمنٹ، اور گورنمنٹ نے ان کو انگیج بھی کر لیا ہے میرے اس بیان کے بعد۔ میرے پہ تو کافی تنقید کی انہوں نے اور میں اپنے موقع پہ قائم ہوں۔ جی اچھا، تو میں اپنے موقع پہ قائم ہوں ابھی بھی۔ تو اب انہوں نے انگیجمنٹ بھی کی ہے، اس انگیجمنٹ کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فروٹفل ریزلٹس نہیں آ رہے۔ تو میں نے ان سے ابھی بھی یہی کہا جو میں نے پہلے کہا تھا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک بڑا ہی ایک طویل بارڈر ہے ہمارے صوبے کا، اور ہماری جو زبان ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری جو قومیں ہیں وہ بھی ایک ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک جرگہ جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا اور اب بھی ایگری میں نے کروایا ہے ان کو کہ میں ایک جرگہ بناؤں گا اپنی مکمل، ان تمام جو مشران ہیں، مختلف قومیں جو بس رہی ہیں اور انہی کے جو ہے رشتہ دار ایون یا قومی بھائی اس طرف ہیں، تو ان کے درمیان ہم ایک ایسے مذاکرات کریں کہ یہ جو اکراس دا بارڈر وہاں سے لوگ آ رہے ہیں یا ہمارے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں اور پروٹیکشن لے کے پھر آ کے یہاں پہ حملے کرتے ہیں، تو اس پہ ہمارا ایک سیز فائر ہو، ایک بات چیت ہو۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس دوران میں ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہماری عوام کا اعتماد ہمارے اداروں سے غلط پالیسیاں ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں ہمیشہ ہی ہم نے غلط پالیسی رکھی ہے لارجلی؟ بہت ٹائم سے غلط پالیسی آ رہی ہیں۔ آج ٹھیک ہے پالیسی؟ آج تو بہت ہی خراب ہے، بہت ہی غلط۔ واٹ ایگزیکٹلی از رانگ ود آور افغان پالیسی آج؟ دیکھیں، ہماری بدقسمتی کہیں کہ ہم نے تھرو آؤٹ، دیکھیں اگر رشیا کو سپر پاور افغانستان نے شکست دیا تو بغیر پاکستان کے ہیلپ کے یہ ممکن نہیں تھی۔ اس طرح امریکہ نے جب حملہ کیا افغانستان کے اوپر، اس میں ہماری پالیسی غلط تھی کہ ہم نے اپنے اڈے دے دیے ان کو استعمال کرنے کے لیے۔ دیکھیں، آپ کسی کے بچوں کو مروانے کے لیے آپ اڈے دیں گے تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں وہاں سے پھول آئیں گے آپ کو۔ لیکن ساتھ ساتھ جب امریکہ یہاں سے گیا تو اس دوران میں ایک پاکستان نے ایک رول ادا کیا اور اس رول کو وہ اکنالج بھی کرتے ہیں، کیونکہ امریکہ کا اس طرح جانا بغیر پاکستان کے بھی ممکن نہیں تھا۔ اچھا رول تھا آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، اور آرمی چیف مانتا ہے خود اس بات کو، اور کل بھی آرمی چیف صاحب نے یہ بات کی کہ جو کامیابیاں ہوئی ہیں افغانستان کو ان سپر پاور کے خلاف، تو پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ آج آپ کس چیز کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری آج کی افغان پالیسی بہت خراب ہے؟ اس کے بعد اب دیکھیں، پہلے مجاہدین کے بعد پھر ان کو طالبان، پھر دہشت گرد، یہ جو کیٹیگری بنائی گئی، اس میں بالکل ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں، ایسے بھی ہیں جو اس وقت مجاہدین کے بعد ان کو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان بنا کے خود ہی آگے کیا گیا۔ تو ان سب چیزوں سے جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان ہمارے صوبے کو ہوا ہے، ہماری عوام کو ہوا ہے، ہماری معیشت کو ہوا ہے۔ ماضی کا ہو گیا نا، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ افغان پالیسی آج کی بہت خراب ہے۔ آج اگر ہمارے ساتھ وہ نہیں بیٹھ رہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ مذاکرات کے بعد بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہماری بدقسمتی ہے کہ کیوں آج ان کی وہ گورنمنٹ بننے کے بعد جس کے لیے انہوں نے 4 دہائیوں سے ایک جنگ لڑی، آج وہ جب بنی ہے تو ہمارے خلاف کیوں ہے اور ہمارے خلاف یہ کروائیاں کیوں کر رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس پہ ہمارا موقف ہے نا کہ بھائی چونکہ آپ فتنہ الخوارج کو آپ پناہ دیتے ہیں اور پھر وہ ہمارے سوائل پہ ٹیررزم کرتے ہیں، یہ اعتراض ٹھیک ہے ہمارا؟ کیا کرنٹ افغان رجیم فتنہ الخوارج کو دیتی ہے پناہ انٹینشنلی؟ اگر دیتی بھی ہے، یہ تو ایجنسیوں کے پاس رپورٹس ہیں اور ظاہری بات ہے اکراس دا بارڈر لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوہری رائے نہیں ہے۔ صحیح، کیوں دیتی ہے؟ کوئی ہمارے خلاف نفرت ہو گئی ہے ان کی؟ اب تمہاری بدقسمتی ہے کہ وہ ہم سے نفرت کرنے لگے ہیں۔
ہم نے ان کو یہاں پر جب برا وقت تھا لاکھوں کی تعداد میں نے پاس رکھا, ان کو سپورٹ دی, ان کو اون کیا, اور آج وہ ہم سے نفرت کرنے لگے ہیں اور ہمیں مروانے میں ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے, تو ظاہری بات ہے پالیسیوں کی وجہ ہے, غلط پالیسیوں کی وجہ ہے, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے. اور آگے بڑھتے ہوئے کل آرمی چیف نے یہ بھی کہا آفیشیل پریس ریلیز کے مطابق کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں کیا جا رہا. ایک ناٹ لانگ اگو پی ٹی آئی کے بہت سارے دوست ہمارے ٹاک شوز میں آ کے اعتراض کرتے تھے کہ آپ پھر ایک آپریشن کرنے چلے, پھر جو ہے وہ خون بہے گا, پھر مسائل ہوں گے. آپ کی تسلی ہو گئی کل کے اجلاس اور آج کے بیان کے بعد کہ واقعی کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, صرف ٹارگیٹڈ جگہوں پہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جو ہونی چاہیے؟ میری تسلی پہلے بھی تھی, اس سے پہلے جو ہماری پہلے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں وہ جو ہمارا ایک استحکام پاکستان کے نام سے جو ایک ڈسکشن ہوئی تھی وہاں پر, جی تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں آپریشن کی پرمیشن دے دی ہے, اور میرے پہ تنقید شروع ہو گئی. میں نے سب بڑا کلیئر کیا کہ نہ تو آپریشن کی بات ہوئی ہے اور نہ ہی آپریشن کوئی ہماری اجازت کے بغیر کر سکتا ہے. تو آج بھی وہی بات ہے, کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, نہ ہی آپریشن کا کوئی پہلے پلان تھا, نہ آج پلان ہے, اور نہ ہی اب آپریشن ہم الاؤ کرتے ہیں, کیونکہ آپریشن کرنے کے بعد ہمیں وہ ریزلٹس نہیں ملے جو ہمیں ملنے چاہیے تھے. تو باقی جو دوسرا جو انٹیلیجنس بیس ہوتا ہے, ظاہری بات ہے وہاں پہ جو ہماری فوج پہ حملے ہو رہے ہیں, ہماری ایف سی کے کئی لوگوں کو بھی ریسنٹلی بڑا حملوں میں شہید کیا گیا ہے, ہماری پولیس جو ہے, عوام بھی ساتھ, تو ظاہری بات ہے پھر کہیں پر اگر آپ کو اطلاع ہوتی ہے کہ وہ دہشت گرد جو یہ کر رہے ہیں اور کہیں موجود ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ تو ہماری سی ڈی ڈی بھی کرتی ہے جہاں پہ آرمی ہے, اور آرمی بھی یہاں پہ ایسے نہیں آئی ہوئی. ہماری ہی پچھلی گورنمنٹس میں جس کی بھی گورنمنٹ تھی, جب 245 لگایا جاتا ہے تو 245 کے تحت ہی آرمی کو یہاں پہ بلایا گیا. آپ کی گورنمنٹ میں بھی لگا تھا پچھلی صوبائی حکومت؟ وہ پہلے سے لگا ہوا ہے. آپ نے کنٹینیو کیا. یہ جو آپریشن ہوئے ہیں, جتنے بھی آپریشن اب تک ہوئے ہیں جو ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہوئے, ہماری گورنمنٹ سے پہلے ہوئے ہیں, تو ان کی باقاعدہ طور پہ وہی عوامی جو الیکٹڈ حکومت تھی انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. اور آج بھی اگر ہوگا تو اجازت سے ہوگا, تو ہماری اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب کوئی اس بات کو پولیٹیکل پوائنٹ اسکوری کے لیے نہیں مانتا تو اور بات ہے, لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپریشن جو 2002 میں ہوئے, جب بھی ہوئے صوبائی حکومت کی رضامندی سے, آج بھی 11 میں ہوا, وہ جن کی حکومت تھی وہ ذمہ دار ہیں, وہ ذمہ دار ہیں اس کی. عاصم منیر صاحب کہتے ہیں عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے, اس رشتے میں کسی بھی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے. سی ایم کے پی کے ایگری کرتے ہیں اس بیان سے؟ دیکھیں جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے. اچھا, آپ ذرا تھوڑا سا تاریخ کو ذرا دیکھیں نا, دنیا کی تاریخ کو اور اسلامی تاریخ کو, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں اور ہمارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر پاکستان ہی کیوں, یہ دہشت گردی پاکستان میں کیوں ہے, اور پاکستان میں حالات کیوں ہیں. 20 کروڑ مسلمان تو انڈیا میں بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, ایران بھی ہے, ادھر ہمارے ساتھ اور ممالک بھی ہیں, وہاں پہ کیوں نہیں, یا دنیا میں کہیں اور کیوں نہیں. تو اس کی وجہ ہے یہ جو ریاست مدینہ ہے نا, اس میں اور پاکستان کے بیچ میں ایک بہت بڑا آپس میں ایک رشتہ ہے, اور دنیا چونکہ چیزوں کو اسٹڈی کرتی ہے. تو اسٹڈی آپ دیکھیں اس اسٹڈی کو, تو ایک ریاست مدینہ اسلام کے نام پہ وجود میں آئی تھی, اور ایک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. ایک وہ ریاست تھی جو 27 رمضان کو وجود میں آئی, ایک پاکستان بھی 27 رمضان کو آیا. دنیا کی واحد 2 ریاستیں ہیں جس میں ہجرت ہوئی, اور ہجرت میں جانی قربانیاں دے کے ہجرت کر کے وہ ریاست کی بنیاد رکھی گئی. اس لیے عالمی طاقتیں چڑھتی ہیں پاکستان سے, اور پاکستان بھی. اسی طرح کی اور بڑی باتیں ہیں کہ جو آپ دیکھیں گے, ڈیٹیل میں نہیں پڑھاتا, کافی ٹائم لگ جائے گا. تو اس لیے دنیا کو پتا ہے کہ اسلام کا وہ قلعہ پاکستان ہی بن سکتا ہے. اس لیے فوج کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں بیرون ملک کے لوگ. ہمارے خلاف جو کہتے ہیں بیرونی قوتیں لگی ہوئی ہیں اور جو اسلام کے دشمن ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں, تو اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہماری جو ایک آپس میں ریاست مدینہ کی اور پاکستان کے جو وجود کا ایک آپس میں ایک طرح کا ایک فیلنگ ہے, وہ گٹ فیلنگ ان کو آئی ہوئی ہے, اور وہ اس سے فیئر کرتے ہیں, خوفزدہ ہیں کہ پاکستان ہی وہ قلعہ بن کے, اور ایٹمی قوت بھی ہے, کہیں اسلام کا وہ قلعہ بن کے وہ اس طرح کا رول نہ ادا کرے. جو بھی عوام اور فوج کے درمیان اس خاص رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے, وہ بیرون ملک سے ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے. تو اس کے نام بتا دیں, وہ جو بنا رہے ہیں تو وہی ممالک ہیں, اور میں نام لے لیتا ہوں. آپ کے خلاف انڈیا ہے, ہمیشہ سے ہے. آپ کے ساتھ جو یہاں پہ افغانستان میں بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, اس میں راک کی انوالومنٹ ہے ڈائریکٹ. اسی طرح آپ اگر کہتے ہیں اسرائیل, اس کو ہم سے ہی خطرہ ہے, کیونکہ ہمارے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس میں یہودیوں کے بارے میں جو ہمیں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے,
قرآن کے اندر، اسلام کے اندر، اس کو آپ اسٹڈی کر لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یہاں اشارہ انہی لوگوں کی طرف تھا، کسی اور طرف تو اشارہ نہیں تھا آپ کے خیال میں؟ خطرہ کس سے ہو سکتا ہے؟ تو ہم سے ہی خطرہ ہے. یہاں آپ کو یہ دن لگا کہ اشارہ کہیں اور کی طرف ہے یہ جو اس بیان میں آرمی چیف؟ مجھے تو نہیں لگا. آپ کو نہیں لگا؟ ٹھیک، صحیح. ویسے اور بات ہوئی کوئی سیاسی حوالے سے جو حالات ہیں پی ڈی کے تحفظات میں؟ کل آپ کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تو اس میں بات ہوئی. کل کا جو ایجنڈا تھا میری اپیکس کمیٹی میں لاسٹ ٹائم ہوئی ہے بات، اس میں میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا اس بات کے اوپر کہ جب پرائم منسٹر نے بات کی، بڑی ایک رسپانسیبل کرسی پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے مینڈیٹ کے بغیر ہی ہے لیکن موقع پہ تو کرسی ہے، ٹھیک. تو جب انہوں نے بات کی 26 نومبر کے حوالے سے ہاں کہ جی یہ وہاں پہ جو ہے ہمارے خلاف یہ چلایا جا رہا ہے کہ جی لوگوں کو گولیاں ماری گئیں اور اس طرح کی بات، تو میں نے اس کو کنفرنٹ کیا پراپرلی اور میں نے اس کو بتایا کہ ایک تو آپ نے حرکت کی ہے، لوگوں کو گولیاں ماری ہیں یا آرمی چیف کی موجودگی میں، کل اس سے کل نہیں جی، اور اوپر سے آپ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کر اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو اس پہ ہماری کافی ایک ہیٹڈ ہماری ڈیبیٹ کافی ہیٹڈ ہو گئی. اور جب ہیٹڈ ڈیبیٹ چلی تو اس میں پھر یہ ہے کہ پوری بات آمنے سامنے پیش کی گئی. اس میں پھر 9 مئی کی طرف ہم چلے گئے. پھر میں نے 9 مئی سے پہلے کا بیانیہ بتایا کہ 9 مئی کے جو راگ ہیں یہ میرے سامنے نہ بجائیں. میں 9 مئی سے پہلے اٹھایا گیا تھا اور مجھ سے 9 مئی میں تو نہ میں 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ تھا، نہ ہی 9 مئی ہوا تھا، نہ ہی کسی ایسے ہولی جگہ کے اوپر کوئی ایسی وائلیشن ہوئی تھی کسی کے جانے کی، تو میں تو اسے پہلے اٹھایا گیا تھا. تو میرے ساتھ جو کیا گیا، مجھ سے جو بیان مانگے جا رہے تھے، تو میں نے کہا تفصیلوں میں جاؤں گا. آپ نے سب کہا تو آرمی چیف نے کیا کہا اس میں؟ تو اس کے بعد بس پھر یہی ہوا کہ انہوں نے یہی کہا کہ چونکہ اب 26 اسحاق ڈار صاحب موجود تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ وہ کمیٹی کے ممبر ہیں جو ہماری مذاکرات کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اس میں چونکہ جو آپ کے ڈیمانڈ ہیں اس میں 2 ڈیمانڈ ہیں کہ 26 نومبر پہ اور 9 مئی پہ کمیشن بنایا جائے، تو یہ معاملات پھر ہم وہاں ڈسکس کر لیں گے. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے. میں نے کہا یہ تو خود ہی انہوں نے جب بات شروع کری تھی تو میں نے کہا جب بات آپ کریں گے بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی. ظاہری بات ہے پھر ہم تو بات کا جواب بھی دیں گے. ویسے بھی میں نے اس پہ بات کرنی تھی لیکن وہ پہلے ہی شروع میں ہی انہوں نے کر دی تو آپ نے کہا جی بسم اللہ جی. میں نے کہا چلو یہیں مکا لیتے ہیں. محسن نقوی صاحب بھی تھے کل، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ گولی کیوں چلائی؟ محسن نقوی صاحب سے بھی میں پہلے بھی پوچھ چکا ہوں اور جب بھی ملتے ہیں تو انہی الفاظ میں ہی ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ جب 245 لگا لیتی ہے تو پھر وہ جو ادارے گورنمنٹ کے نیچے کام کرتے ہیں، اب وہ گورنمنٹ کے نیچے کام کرتی ہے یا وہ نیچے کام کرتے ہیں، ہم تو آئین کی بات کریں گے. تو آئینی طور پر جو ادارے گورنمنٹ کے نیچے کام کرتے ہیں جب ان کو ایک حکم مل جاتا ہے اور وہ اس حکم کو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، ایگری ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جو کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ پوری گورنمنٹ ہے، وہ کوئی ایک شخصیت نہیں ہے جو آرڈر کر سکتی ہے. تو وہ انہوں نے کیا ہے اور غلط کیا ہے اور انشاءاللہ اس کا ہم حساب مانگ رہے ہیں. ہم اس کا حساب دیں گے. جواب کیا ملا جب آپ نے ان سے ایک سے زیادہ مرتبہ پوچھا کہ گولی کیوں چلائی تو انہوں نے کیا جواب دیا نقوی صاحب نے؟ وہ ان کے تو یہی ہے ریزن ہے ان کی گولی چلانے کو تو وہ نہیں مان رہے اس طریقے سے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اجازت نہیں تھی اور وہ ریڈ زون میں بھی انٹر ہوئے اور ساتھ ساتھ جو ہے لوگ ہمارے ادھر انٹر ہوئے، ساتھ ساتھ عدالت کا آرڈر بھی تھا کہ کوئی اسلام آباد میں پروٹیسٹ نہیں ہو سکتی. تو ان حالات کے اندر جو وائلیشن کی گئی ہے تو اس کے رد عمل میں پھر یہ سختی کی گئی ہے. تو ابھی ہمیں کمیشن کی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے تو ابھی ہمیں پھر ثابت کریں گے کہ کیا ہمارے لوگ ریڈ زون میں تھے. ہم تو نہیں گئے تھے ریڈ زون آپ کے مطابق؟ دیکھیں میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن انہوں نے جو ڈی چوک پہ بھی گولیاں برسائی ہیں، میرے پہ برسائی ہیں، تو میں خود اس کا گواہ ہوں کہ ڈی چوک پہ گولیاں برسائی گئیں تو میں اس میں خود موجود تھا، میری گاڑی کو لگیں، میرے سامنے چلیں. تو ریڈ زون میں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریڈ زون میں چلائی ہیں تو یہ ریڈ زون کو ثابت کریں گے کمیشن میں. ہم کہتے ہیں انہوں نے ڈی چوک پہ بھی چلائی ہیں، ہم وہاں پہ ثابت کریں گے. یہ کہتے ہیں آپ کے لوگ شہید نہیں ہوئے، ہم ثابت کریں گے. یہ لوگ کہتے ہیں آپ کے بندے زخمی نہیں ہوئے گولیوں سے، ہم وہ بھی ثابت کریں گے. بنا لیں کمیشن. یہ ٹھیک ہے نا خان صاحب، تھوڑا سا ہی واز ناٹ ویری ہیپی اباؤٹ دا فیکٹ کہ آپ نقوی صاحب سے بغل گیر ہوئے، تصاویر آئیں، وہ زیادہ خوش. دیکھیں میں اس بات سے خان صاحب کی میں اگری کرتا ہوں اور ہمارے جو لوگ ہیں ان سے بھی میں اس بات کے اوپر مجھے کوئی اسے گلا نہیں ہے کہ وہ تنقید کرتے ہیں. وجہ یہ ہے دیکھیں میرے پاس 2 رول ہیں. ایک میرے پاس صوبے کی 4.25 کروڑ عوام کی جو ہے ایک ذمہ داری ہے جس میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں اور بڑے سیریس مسائل ہیں. ہم تو اس وقت ایک حالت جنگ میں ہیں تو مجھے اس کے لیے ایک انٹیریئر منسٹر، چونکہ ہمارے بہت سے جو ایریاز ہیں اور مرڈ ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ اس وقت مجھے ایف سی کی میری بہت پلیٹون اس وقت میرے پاس ہیں، ایف سی این اے کی جو ان کے نیچے ہیں. اسی طرح مجھے وہ چاہیے ہوتے ہیں. میرے جو حالات خراب ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم وار اگینسٹ ٹیرر رہی ہے ہماری پولیس اور ہماری فوج اور ہماری ایف سی مل کے لڑ رہی ہے. تو مجھے ان سے ملنا تو پڑے گا اور مجھے ملنا میری ضرورت بھی ہے اور میری ذمہ داری بھی ہے. اب اس میں ظاہری بات ہے عوام کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے اس چیز سے، مجھے تو بہت زیادہ اور زیادہ بھی پہنچتی ہے. لیکن اگر میں وہ جذباتی بن کر اپنے وہ دل کی بات کو دیکھتے ہوئے
اپنی وہ ذمہ داری، سرکاری ذمہ داری، اس عوام کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری پوری نہیں کروں گا تو میرے خیال میں یہ بھی زیادتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر محسن نقوی کے بارے میں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے پہلے بھی یا جب بھی، تو اگر پھر ظرف کی بات کی جائے تو میرے خیال میں محسن نقوی نے کے ٹائم میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھا تو پنجاب میں جو میرے ساتھ ہوا ہے تو شاید اتنا زیادہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا. یہ گولیاں جو برسائی گئیں اور لوگوں کو شہید کیا گیا یا زخمی کیا گیا، یہ تو ایک گورنمنٹ پالیسی میں تھا. اگر میں صرف پنجاب کی بات کروں تو جو میرے ساتھ ہوا، لیکن میں بھی اس چیز کو آگے بڑھ کے بھولنے کو تیار ہوں، اس لیے آگے بڑھ کے بھولنے کو تیار ہوں. خان صاحب نے خود ہی اب کہا کہ اب مذاکراتی کمیٹی بنی ہوئی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان کی اتنی بڑی بات ہو رہی ہے، تو میں اپنی اس ذمہ داری پہ 4.25 کروڑ عوام کی، صوبے کی اس ذمہ داری میں اگر اپنی ذات کو رکھوں تو میرے خیال میں یہ ناانصافی ہوگی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ. مذاکرات میں آتے ہیں. کل والی میٹنگ پہ ذرا کنکلوڈ کر کے، کل کی میٹنگ میں ایک عجب صورتحال ہو گئی اس وقت جب گورنر صاحب نے آپ کچھ کہہ رہے تھے، گورنر صاحب کچھ کہہ رہے تھے، آپ نے ان کو کچھ کہا، وہ تھوڑا اتنا ہیٹڈ آرگومنٹ ہو گیا کہ یو ایکچولی واکڈ آؤٹ اینڈ دین یو کیم ان. تو عجیب سی صورتحال ہو گئی تھی. اور انہوں نے تو وہ یہ کہا کہ چونکہ آپ پبلکلی کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ فلور آف دا ہاؤس پہ کہ جناب NFC کے تحت 1% ایکسٹرا ملنا چاہیے جو میرے صوبے کو، وہ آج تک 1 روپیہ بھی نہیں ملا ہے. انہوں نے یہ آپ چاہیں تو دیکھ بھی یہ پریزنٹ کر دیا کہ جناب قومی اسمبلی میں سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ جناب مالی سال 2010 سے لے کے آج تک 5 ارب روپیہ ملا ہے. یہ انہوں نے شیٹس دے دی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط بیانی ہے جی. دیکھیں اس میں پھر آپ شاید ناراض بھی ہو گئے. بات یہ ہے کہ ایک صوبے کا گورنر ہے، ٹھیک ہے، پرچی پہ آ گیا ہے. المیہ یہ ہے کہ ایک پارٹی پہ نا، ایک پارٹی جس کی یہاں پر ٹوٹل میرے خیال میں 2 یا 3 فارم 47 کے 2-3 ان کے MP گھوم رہے ہیں، اور اس پارٹی کا ایک گورنر بندر بانٹ میں آ گیا. اب وہ صوبے میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے صوبے میں بیٹھ کر اس صوبے کی گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہوا ہے. تو نمک حرامی کی کوئی حد ہے. وہاں پہ بیٹھ کے وہ بات کر رہا ہے جو اس سے پہلے میں کئی دفعہ کنفرنٹ کر چکا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کو. بٹ وہ تو اپنے آرگومنٹ کو فیکٹ سے سپورٹ کر رہے ہیں، بس یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ فیکٹ جو بتا رہا ہے نا، تو یہ فیکٹ میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک پیسہ آپ کا تھا جو آپ نے دینا تھا جس میں آپ نے انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کا تھا. صحیح. ایک تھا 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر، اس پہ ہمیں 240 ارب روپیہ نہیں ملا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو 500 ارب ملا ہے، اور یہ لفظ وار اینڈ ٹیرر والا 1% کا یوز کر رہا ہے. تو میں نے جب اس نے بات شروع کی تو میں نے کہا دیکھیں کریکٹ کریں اپنی اسٹیٹمنٹ کو، یہ اس طرح نہیں ہے. اسے پہلے میں پہ ڈیبیٹ کر چکا ہوں، آپ کے فگر ٹھیک نہیں ہیں. تو وہ آگے سے کہتا ہے میں بات کر رہا ہوں اپنی. میں نے کہا آپ اگر ایسی بات کرو گے تو میں یہاں بیٹھ کر صوبے کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو میں اس کی کریکشن ضرور کروں گا ایک میٹنگ کے اندر، کیونکہ یہ پھر ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے. تو اس پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کہ جی میری بات پہ آپ نہیں بول سکتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اتنا شوق بھی نہیں ہے کہ میں تمہاری فضول باتیں سنوں یہاں پر. تو میں اٹھ کے چلا گیا. میں نے کہا جب یہ بات اپنی ختم کر لے تو مجھے بتا دینا. تو میں وہاں چلا گیا، اپنی نماز ہی پڑھ لی، اور اس کے بعد بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا چلو اسموک بھی کر لیتا ہوں. تو میں سگریٹ لگایا ہی تھا کہ انہوں نے کہا جی گورنر صاحب جو ہے نا اپنی تقریر ختم کر چکے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں. میں پھر دوبارہ چلا گیا، میں نے جوائن کر لی. باقی سگریٹ چھوڑ کے آپ نماز مکمل کر کے اللہ آپ نماز قبول فرمائے انشاءاللہ. تو یہ 500 ارب روپے کس چیز کے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ 500 ارب ملے؟ یہ سر جو 500 ارب ملے ہیں ڈیولپمنٹ پہ لگے ہیں، انفراسٹرکچر پہ لگے ہیں. جب لوگ سوال ہوا کیا آیا یہ سوال صوبہ اسمبلی میں؟ یہ بھی سن لیں. جی جی. 1400 ارب اس صوبے کا بھی لگا ہے، حالانکہ مرجر کسی نے نہیں کیا تھا، فیڈریشن نے کیا تھا. تو میں اگر وہ حساب کروں کہ اگر 500 مجھے یہاں سے ملا ہے تو 1400 ارب تو میں نے بھی لگایا ہے نا. اور ابھی تک جو NFC کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ایجنڈے پہ واضح میں 3 لیٹر لکھے ہیں کہ NFC کو ریویژن کے لیے بلایا جائے. نہیں بلا رہے. اب میں نے لاسٹ وارننگ دی ورنہ میں سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں. اس میں کیا ہے NFC میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ریویژن میں یہ جو آبادی میرے پاس آئی ہے ان ملینز، اس کا ایک شیئر ہے آبادی کا جو ملتا ہے، تو مجھے وہ ملنا چاہیے. نہیں مل رہا. وہ تقریباً 120 بلین سے 140 بلین بنے گا جب مجھے ملنا شروع ہوگا. اب تک کسی نے اگر اس پہ بات نہیں کی، بے شک ہماری حکومت ہو، بات نہیں کی، تو میں نہ خٹک کا ذمہ دار ہوں نہ میں محمود خان کا ذمہ دار ہوں. میں اپنا ذمہ دار ہوں. میں اپنا حق مانگوں گا اور انشاءاللہ لوں گا. اور آپ دیکھیں گے کہ NFC کو بلانی پڑے گی اور بلا کے مجھے حق دینا پڑے گا، اور بہت جلد آپ کے سامنے یہ چیز انشاءاللہ آئے گی. اور سر آگے بڑھتے ہوئے مذاکرات سے پہلے اکثر وہ آرمی چیف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ان گناہگار کانوں نے یہ اقوال زرعی سنے اپنے ہی ٹاک شو میں میرے، کہ جب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بھائی جان یہ آرمی چیف جو ہوتا ہے یہ قوم کا باپ ہوتا ہے. یہ کس نے بولا؟ PTI کے شہر آپ نام پوچھ رہے بتایا شہریار رافدی. دیکھیے شخصیت اگر کوئی بات کرتی ہے تو اس شخصیت کے حوالے سے ایک بات ہے، اس کی ایک سوچ ہے، اس کے کمنٹ ہے، اس کا جواب وہ دے سکتا ہے. ایک سربراہ ہے، بالکل فورس آرمی چیف جو ہے فورس کا سربراہ ہوتا ہے، اور سربراہ وہ ہے. اب کوئی اس کو باپ سمجھتا ہے، کوئی بھائی سمجھتا ہے، وہ ذاتی رائے ہے. سب کی اپنی اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی ہے، جس نے جو سمجھنا ہے سمجھنا ہے.
ابھی مذاکرات کے حوالے سے مذاکراتی کمیٹی کی تو ملاقات ہوئی، لیکن آپ کی الگ سے ایک ملاقات ہوئی خان صاحب سے، کہنے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہے اصل ملاقات، خبر یہاں ڈھونڈو باقی تو ٹھیک ہی ہے. تو کیا خان صاحب مطمئن ہیں مذاکرات میں کامیابی کے حوالے سے؟ ہم کو لگتا ہے بس بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن چلو ٹھیک ہے ان کو ایکسپوز کر دو. کیا لگتا ہے ہم کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جب کوئی بھی کام کرے تو چونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے اوپر، تو اگر اچھی سوچ انسان رکھے، بہتر سوچ رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری انشاءاللہ آ بھی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا نکل آئے گا رستہ ہے. تو میں اس لیے کمنٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں جو کر رہا ہوں وہ خلوص نیت سے ہم کر رہے ہیں، خان صاحب کی اجازت سے کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، بہت اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے باوجود کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر اس میں یہ کہوں کہ جب تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں آتا جو بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے کمنٹس ٹھیک نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہو کہ جب یہ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہوں. تو میرے خیال میں سچی نیت سے بغیر شک کیے انسان کو ہر کام کرنا چاہیے. اسلام میں ویسے بھی شک اسلام میں حرام ہے، حسن ظن رکھنا چاہیے. کہتے ہیں کہ جس میں آپ کو شک پیدا ہو جائے وہ کام نہ کرو. تو میں اگر اپنے اندر شک پیدا کر لوں اس پہ تو پھر مجھے کمیٹی میں حصہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے میں شک سے دور رہنا چاہتا ہوں اس میں. صحیح ہے. اور اس میں آپ تو ایک تو چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن میں نے، دوسرا قیدیوں کی رہائی. قیدیوں کی رہائی بذریعہ ایگزیکٹو آرڈر چاہتے ہیں؟ دیکھیں قیدیوں کی رہائی جو ہے نا وہ تو ہماری کون سے ایسے کیس ہیں ان کے اوپر. ہاں اس لیے آپ چاہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر سے رہا ہو جائے؟ نہیں، قانونی طور عدالتی پروسیس سے رہا ہو. یہ جو عدالتوں میں پریشر ہے واٹ جائے کہ اب جس طرح ابھی ہمارے یہ 26 نومبر کے ہمارے جو لوگ ہیں، اب ایک بندے کو 5-6 تھانوں میں FIR دے دی. میرے ڈی خان کے لوگوں کو پکڑ کے لاہور والے کیسے میں ڈال دیا، حالانکہ وہ تو ادھر گئے ہوئے تھے نا. پھر سرگودے میں ڈال دیا، پھر میاں والی میں ڈال دیا. یہ سب نہ ہو تو گھما رہے ہیں. اچھا پھر جس دن ہماری ہوتی ہے ضمانت کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں، جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، پھر جج صاحب چینج ہو گئے، ہمارے بندوں کو لے کے نہیں گئے، پیش نہیں کیا گیا. تو یہ جو ٹیکٹس ہیں یہ بند ہونی چاہیے. باقی ہم اپنا قانونی طور پر اپنا کام کروا نہیں چاہیے ایگزیکٹو آرڈر سے رہائی. نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں بے بنیاد کیس ہیں، نہتے لوگ تھے، پیسفل پروٹیسٹ میں گئے ہوئے تھے، ان کے اوپر الٹا گولیاں برسائی گئیں، ان کے پولیس کو مارا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا انلیگلی. تو انلیگل کام ہے وہ، تو ایک پیشی کی مار نہیں ہے، ختم ہو جائے گا خود ہی. لیکن آپ تھوڑا سا تو لینینسی دکھائیں. اب آپ کہہ رہے ہیں تیسری نشست جو 17 کو ہونی ہے نا، 17 اس میں جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تو پھر ختم مذاکرات. وہ کہیں گے جی ہم تھوڑی کوئی 2 دن میں، تھوڑا ٹائم دیں ہمیں، ہم سوچ کے بتائیں گے. اب تیسری نشست میں نہیں بنے گا کمیشن تو پھر گئے مذاکرات. نہیں، کمیشن بننے کا مطلب یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی. ہاں اگر کہ جی ہاں کمیشن بنا، پھر تو کمیشن کے TOR بھی بننے ہیں نا. کمیشن میں کون ہوگا، کون ہیڈ کرے گا، اور کون لوگ یہ سب 17 کو کہاں ہو سکے گا؟ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کمیشن بنا کے ہی دے دو، لوگ اناؤنس کر دو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس بات کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے کہ بنے گا کہ جی کمیشن اس میں بننا چاہیے. اور کمیشن میں کیا ہے آپ مجھے بتائیں، کمیشن میں ان کو کیا خطرہ ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے، ہم خود کہہ رہے ہیں کمیشن بنا لو. تو ہمیں تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو لوگ ہیں ہم ان کو ڈسون نہیں کرتے. انہوں نے نادانی کی، انہوں نے غلطی کی، کہیں پہ گھس گئے، تو ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ ڈسون دیم. دے ور مائی پیپل، وہ ہماری پارٹی کے لوگ تھے. اینڈ دے شوڈ بی پنشڈ اور دے شوڈ بی فارگیون. جو بھی دیکھیں غلطی کی قانون کے مطابق سزا ہے، صحیح وہی ملنی چاہیے جتنی ہے. انہوں نے اگر اتنا کیا ہے تو اتنی سزا اس کی نہیں دی جا سکتی. ابھی یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی ہمارا ایک لڑکا ابھی چھوٹ کے آیا ہے ملٹری ٹرائل میں. وہ اس کی کبھی ویڈیو آپ دیکھیں پرانی، وہ اتنا ایک بہادر، بات کرنے والا، لوگوں کی آواز بننے والا لڑکا، وہ سمیع وزیر. اس کی آپ ابھی واپس آنے کے بعد ذہنی توازن کھو چکا ہے. اور اس کی جو بولنے کا جو اس کی وہ جو پچ ہے اس کی بولنے کی، وہ بالکل چینج ہے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں سے بھی غلطی ہوئی، سزا دو جتنا جرم کیا ہے. یہ اس اسٹیج تک کوئی ایک دن میں تو نہیں پہنچا، اس دوران پہنچ رہا ہوگا. تو کیوں اس کو اس حد تک رکھا گیا کہ وہ اس حد تک بیچارہ پہنچ گیا اور اس حد تک وہ چلا گیا. تو دیکھیں اپنے لوگ ہوتے ہیں، غلطی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی وہ کر سکتا ہے. غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ناجائز کریں اور ذاتی انا بنا کر کسی کے ساتھ اس حد تک چلے جائیں. کبھی آپ کو گولیاں ماریں، کبھی آپ کو ٹارچر کریں. ٹارچر بھی آپ اس لیول کا کریں جو آپ نے کبھی ان لوگوں کا بھی نہیں کیا جو کہ واقعی دہشت گرد تھے. کسی کو آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کا دہشت گرد ہے، پتہ نہیں کیا نام دیا ہوا ہے اس کو. کسی کو آپ پیسفل پروٹیسٹر کہتے ہیں کہ جی یہ مسلح تھے. مسلح ہم کہاں تھے؟ ہم اگر مسلح ہوتے تو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد ہماری کیجویلٹیز ہوتی. اور ہمارے پہ جو نے ڈالا ہے رینجر والا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ رینجر والی گاڑی والا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ آپ ذرا چیک کر لیں اس کو. انہی کی پارٹی کے ایک بہت ہی ذمہ دار آدمی کا وہ بھانجا ہے، سکا بھانجا. اور وہ
ڈرگس پہ ہے. وہ ڈرائیو خود نہیں کر رہا تھا, مطلب مالک وہ ہے, وہ خود کر رہا تھا, وہ خود کر رہا تھا, خود ڈرائیو کر رہا وہ ان کے تھا, مالک خود ڈرائیو کر رہا ان کے پاس ہے. وہ بندہ ڈرگس پہ ہے اور وہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں آ رہا تھا. وہ اسلام آباد میں کسی ناکے کے اوپر انٹرنل کی جگہ کے اوپر سے گاڑی چڑھا دی اور وہ ایف آئی آر ہمارے پہ کر دی. اب یہ کیا انسانیت ہے؟ اب میرے اوپر 302 کی ایف آئی آر ہے, 9 مئی کی عمران خان پہ بھی ہے لاہور میں. انصاف بالکل ہونا چاہیے, کس کو مارا ہے؟ بالکل صحیح. تو سر یہ جب آپ یہ بالکل ٹھیک ہے, اگرینگ ٹو دس آئی وڈ سے کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہمارے بھی کچھ لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, کوئی کہیں چلا گیا, کسی نے کر دیا, تو میں اس کو اون کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں غلطی کو میں اس لیے اون کرتا ہوں کہ اگر میرا کوئی شخص ہے نادانی کی وجہ سے, غلطی کی وجہ سے, بیوقوفی کی وجہ سے, جذبات کی وجہ سے کر گیا ہے اگر, تو یار وہ اگر ایک لائن کراس کر گیا ہے تو اس لائن کراس کرنے کی سزا کتنی ہونی ٹھیک چاہیے, ہے, وہ اس کو ملنی چاہیے. تو پھر اگر تو آپ کو آئیڈیا تو نہیں ہے نا کہ میں اتنی غلطی کروں اور سزا اتنی ملے, اور آپ مجھے سزا اتنی بڑی دے دیں, تو یہ تو ناجائز ہی ہے. پھر آپ کو آئیڈیا ٹھیک نہیں لگتا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 9 مئی میں تھے تو آپ کے بھی لوگ تھے تو آپ اس میں معافی مانگیے؟ نہیں تو میرے لیڈر کو بغیر وجہ کے جب وہ صبح سویرے نکلتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر لو, اور اس کو جا کے آپ وہاں پہ دروازے توڑ کے, آپ کھڑکیاں توڑ کے, گریبان سے پکڑ کے, اتنا مقبول لیڈر ہے, اس کو آپ کھینچ کے لے گئے اس طرح, تو آپ نے خود ہی لوگوں کے جذبات کو اجاگر کیا. اور جب آپ جذبات لوگوں کے اجاگر کریں گے تو لوگ اگر اس میں آپ پروٹیسٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے پروٹیسٹ میں کوئی جذبات میں تھوڑا آگے جاتا ہے تو اس کو آپ بالکل یہ بنا دیں گے کہ پتہ نہیں وہ دہشت گرد بن گیا ہے. ایسا تو نہیں ہے. تو پھر اب یہ اگر اس میں آگے چلیں تو آپ مذاکرات کی بات پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو بیچ میں تعطل آ گیا تھا اچانک, وہ کچھ ٹویٹس کا برا مان لیا گیا, اس لیے آ گیا خان صاحب کے اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹس اس کی وجہ سے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہماری بیچ میں وہ گیپ آیا تھا تو اس کی ایک وجہ تھی کہ ہماری میٹنگ ہونی کی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ میٹنگ کرائی جائے ہماری خان صاحب سے, اور اس میں کوئی میرے خیال میں ساتھ اپنے جو ہمارے وہ ہیں اسپیکر صاحب ایاز صادق صاحب, وہ جو ہے 2-3 دن کہیں بزی تھے, آؤٹ آف سیشن تھے, اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی, تو اس وجہ سے وہ پھر چونکہ نہیں ہو سکی, تو اس میں تھوڑا سا کچھ دن کا گیپ آیا ہے بیچ میں. باقی تو جیسے ہی وہ واپس آئے ہیں تو ہماری وہ خان صاحب سے میٹنگ ہو گئی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری کل پرسوں ہماری پھر دوبارہ اگلی نشست بھی ہے انشاءاللہ. اور آپ کو ہوپفل ہیں. اب بہت ساری اور باتیں, 17 کو وہ ہے اور 16 کو جو فیصلہ بھی آنا ہے, جو فیصلہ تاریخ پہ تاریخ ہو جا رہی ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اور بہت ساری اور باتیں. چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا آنریبل علی امین گنڈا پور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس جناب علی امین گنڈا پور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر ایک بار پھر بہت شکریہ. سر ابھی مذاکرات کے ذریعے کو حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو یہ لگتا ہے نا چیف منسٹر صاحب کہ اگر 26 کو ایک اچھی اپارچونیٹی جو مس ہو گئی, اگر اس وقت واقعی ڈی چوک کی طرف جانے کے بجائے سنجانی چلے جاتے تو معاملہ اس حد تک پہنچنا ہی نہیں اور آپ کو ایک رستہ مل جاتا. بس سوال میرا یہ کہ کیوں آپ خان صاحب جو کہ پارٹی کے لیڈر ہیں, خان صاحب کے انسٹرکشنز کے باوجود آپ بشرا صاحبہ کو قائل نہیں کر پائے کہ سنجانی بیٹھ جاتے ہیں؟ اس کا میں ذرا معصومانہ تفصیل جواب دیتا ہوں. ایسا ہوا, میں گھوڑے پہ رائڈنگ کر رہا تھا ایک دن, تو گھوڑا جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اچھا. اور اتنی اسپیڈ زندگی میں گھوڑے نے کبھی نہیں ماری. اچھا. فل اسپیڈ میں تھروٹل پہ چلا گیا. ٹھیک. تو آگے وہ ایک برج تھا نہر کا, تو وہاں پہ جب وہ میں نے اس کو موڑا تو وہ ایسے گرا اور میرے اوپر گھوڑا بھی اور میں بھی دونوں گر گئے. 3-4 کلابادیاں کھاتے ہوئے گر گئے. تو اس کو مجھے پتہ اتنا نہیں چلا, جب میں کھڑا ہوں کہتے ہیں گھوڑے سے جب گر جاؤ تو فوراً گھوڑے پہ چڑھ جاؤ. اچھا. ایک دفعہ آپ نہ چھوڑو تو گھوڑا پھر آپ پہ باور ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو میں اس سے اوپر بیٹھ گیا. جب میں واپس جگہ تک واپس لے کے اس کو آیا کہ میں گھوڑا بھی سمجھ گیا تھا گرنے کے بعد کہ میں نے غلط حرکت کی ہے, تو تمیز میں آ گیا تھا, تو میرا یہ ہاتھ جام ہو گیا. تو مجھے فوراً گاڑی میں بیٹھے بٹھایا, مجھے ہم چلے گئے. تو جب ڈاکٹر کے پاس گئے نا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کیا ہوا ہے, تو میں تو در سے برا حال تھا. میں نے کہا یہ چھوڑ, کہیں پہ بنا ہوگا یہ سیمنٹ, کہیں پہ بنا ہوگا یہ بجری, اور یہ کہیں پہ بنا تھا میں, اور کہیں پہ یہ گھوڑا پیدا ہوا تھا جنگ میں. ٹھیک. میری اور گھوڑے کی اور اس بجری اور اس سیمنٹ کی جو ہے رگڑ رکھی ہوئی تھی, تو ہو گئی. تو ہو گئی. تو ٹیکا لگا یہ چھوڑ. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہر چیز ہمارا ایمان ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ بات ہے کہ یہ ہو جاتا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, اب آگے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اچھا, یہ تمیز اصلی مانتی کہ آپ کہیں کہ بھائی چھوڑو اس کو, ہو گیا جو ہو گیا, آگے بڑھو, مٹی پاؤ. اچھا, لیکن آپ کو یہ چیز ذرا پریشان نہیں کرتی کہ بشرا صاحبہ نے کانسپریسی تھیوریز کو تو چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگوں نے جو کچھ کہا, خود انہوں نے میڈیا کے سامنے کہا آ کر اس ایپیسوڈ کے بعد کہ میں آج آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی ہوں عدالت میں پیشی کے دوران ریاض حسن صاحب
کہ میں اکیلی رہ گئی, میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا اور آپ اکیلی تھی میں اور کوئی میرے ساتھ نہیں رہا. ہم نے تو دیکھا کہ آپ سب ساتھ چلے تھے, تو آف کورس وہ گلا آپ سے ہی بنا نا, تو وہ یہ آپ کو پریشان نہیں کیا اس بات میں کہ وہ کہتی میں اکیلی رہ گئی؟ دیکھیں اب پھر گھوڑے والا ہو گیا. بات وہ آ جاتی ہے نا کہ کسی کا کوئی بیان جس نے دیا ہے نا تو اس کا جواب بھی وہ دے سکتا ہے. تو کبھی دوبارہ کبھی آپ کی برابری ہو میڈیا کے تو دوبارہ ان سے پوچھ لیں کہ اگر آپ اکیلی تھیں, بالکل اکیلی تھیں, تو پھر آپ وہاں سے جو نکلی ہیں کیسے نکلی ہیں, کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا آپ کہتی ہیں, تو آپ کیسے نکلی, ذرا وہ پوری ایپیسوڈ سنا دیں کہ آپ ڈی چوک سے مانسیرا کیسے پہنچی, مانسیرا سے پھر آپ پشاور کیسے پہنچی, تو پھر پوری اسٹوری وہ خود اپنے زبان سے بتا دیں گی, تو وہ چاہے وہ اکیلی تھی یا ان کا ساتھ کون کون تھا وہ کلیئر ہو جائے گا. میں کیا لمبی کہانی سناؤں, کہا زبردستی لے جائے گا, ان کی بہن نے بھی زبردستی لے جائے. میں ساتھ تو تھا یہ مان لیا ہے. ہاں اب آئی ڈونٹ نو, ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ میں اکیلی رہ گئی, میں تو ان کے بیان کوٹ کر رہا ہوں نا, ظاہر ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ان کی بہن کہہ رہی ہے کہ میں زبردستی لے یہ گئی. دونوں بیانات ریکارڈ پر ہیں. چلیں ایک تو آ گیا کہ اکیلی نہیں تھی وہ, یہ تو یہاں پہ کلیئرٹی ہو گئی. امپریشن یہ بنا, بتا امپریشن یہ بنا کہ جیسے وہ چاہتی تھی کہ وہ وہاں پر رہیں لیکن آپ بھی ساتھ نہ رہے, اکیلا چھوڑ دیا اور پھر آپ زبردستی لے گئے. میرے اوپر دیکھیں بشرا بیگم جو ہے ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے, میرے لیڈر عمران خان کی وہ بیوی ہے, اور بشرا بیوی کو اکیلا چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نمبر 1. دوسرا ان کی زندگی کو بچانا یا وہاں سے ان کا گرفتار ہونا یا وہاں سے ان کا اغوا ہونا, جو حالات وہاں پہ چل رہے تھے, تو میرے لیے تو میرے خیال میں میرے لیے نہیں, جس طرح میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں, تو میرے لیے نہیں, میرے پورے صوبے کی عوام اور میری پوری قوم اور پورے صوبے کے لیے یہ نہایت ہی اللہ معاف کرے بڑی عجیب بات ہوتی کہ کچھ بھی بشرا بیوی کو ہو جاتا. تو مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ان حالات کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرتا ہے کہ میں سرخرو ہوا اور بشرا بیوی کو کوئی نقصان نہیں ہوا. ان حالات میں جب سیدھی گولیاں چل رہی تھیں, ہماری اپنی گاڑیوں کو اتنی گولیاں لگیں اور ہمیں مانسیرا تک ہمیں فالو کیا گیا, بارڈر تک فالو کیا گیا, راستے میں فائر کیے گئے, گاڑی کو ٹکریں ماری گئیں. یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے, پتہ ہے میں نے سنائی کہانی کسی کو میں نے سنائی کیوں نہیں ہے, اب یہ پوچھے کیوں وجہ. ہاں وہی پوچھ رہا ہوں. لاسٹ ٹائم میں ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے جو بتایا تھا کہ میں 7 ضلعوں سے ہوتا ہوا, یس, یا اس سے پہلے, اس میں اگر اتنا بھی فرق کوئی ڈھونڈ لے یا کوئی ادارہ یا کوئی بھی محکمہ یہ کہہ دے کہ میں ان کے پاس تھا یا اس سٹوری میں اتنا بھی فرق آ جائے, اتنا آپ آن نوٹ کہہ میں آنوت کہہ رہا ہوں, اتنا فرق بھی آ جائے, تو وہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی کہ میں نکلا اور میں ادھر سے پار گیا اور گاڑی میں چڑھ گیا. اگر یہ سٹوری میں سناؤں نا تو لوگ کہیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا جی, سر آپ کو مشن امپاسبل 2 ہی بھول جائے گی. وہ ون لگ رہا تھا, مشن امپاسبل ون لگ لوگوں نے رہا تھا, وہ نہیں مانی, تو یہ بھی نہیں مانیں گے. سادہ کہانی تھی یہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ معجزہ تھا, معجزہ. تو آپ بہت مشن امپاسبل سے ہو کے گزرے. اور سر جو سب سے پہلے والی کہانی تھی جب اچانک ایک دن سب بیٹھے ہوئے تھے, ٹی وی پہ ٹکر چلا کہ وزیر اعلیٰ, ٹی وی پہ ٹکر چلا سوشل میڈیا پہ وزیر اعلیٰ غائب ہے. یہ کیسا ہوتا ہے وزیر اعلیٰ غائب ہو؟ 8 گھنٹے بعد وزیر اعلیٰ آئے اور آپ نے بتایا کہ وہ میٹنگ 8 گھنٹے نہیں, 6 کر لیں, کتنے کر لیں, چلو 6 کر لیں. اس میں دیکھیں تو آپ نے کہا میٹنگ میں گیا ہوا تھا, تو فاٹا ہاؤس, ایکس فاٹا ہاؤس تھا جو آپ آج کل اداروں کے پاس ہے, جی جی, اس کے اندر ایک میٹنگ تھی لا اینڈ آرڈر کے اوپر. تو میں اس میٹنگ میں چلا گیا. تو آپ کو پتہ ہے میری تو ویسے بھی عادت ہے کہ ویسے بھی میں اس وجہ سے بھی کہ میں کہیں جاتا ہوں تو پرائم منسٹر ہاؤس سے میں اپنا فون ساتھ لے کے نہیں جاتا. ٹھیک, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو میں اپنے فون سے حوالے نہیں کرتا ہوں, پیچھے کوئی ہے کہ نہ کر لے نا, فون تو کسی کو ہاتھ میں دینا ایسے ہے کہ سافٹ ویئر پہ چڑھاؤ تو سارا کچھ لے لو اس کا, تو میں فون گاڑی میں ہی چھوڑتا ہوں. اچھا اچھا, تو فون میں بالکل ساتھ یوز نہیں کرتا. دوسری وجہ, تو اس کے بعد میں اس میٹنگ میں چلا گیا. اچھا وہ میٹنگ جو ہے نا بیسیکلی ہماری لا اینڈ آرڈر پہ تھی, تقریباً 2-2.5 گھنٹے وہ چلی. اس میں یہ تھا کہ 2-3 لوگ جو ہیں وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے, جو راستے میں پنڈی سے آ رہے تھے, ان کا ویٹ ہو رہا تھا. ٹھیک, اس دوران میں ہمارے کچھ MNAs کو اغوا کر لیا گیا قومی اسمبلی سے. وہ زین قریشی صاحب والا سامنے نہیں, زین قریشی صاحب والا نہیں, ابھی ہاں زین قریشی بھی تھا, زین قریشی, شرف المروہ, شیخ وقاص, ٹھیک ٹھیک, تو وہ بھی اندر گھسے ہوئے ہیں, تو ڈھونڈ رہے ہیں, گرفتار کر رہے ہیں. تو وہ ٹی وی پہ جب آنا شروع ہوا تو میں نے پھر ان سے فون منگوایا, اپنا کالز کی کہ یار یہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, آؤ بیٹھو میرے ساتھ, کیا کر رہے ہو آپ لوگ. تو اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے جب وہ لوگ پہنچے پھر ہم بیٹھے اور ڈسکشن کی, اس میں تھوڑا اور ٹائم لگ گیا. اچھا میں جب باہر نکلا تو مجھے پتا چلا کہ میرے اغوا کی خبر چل رہی ہے, کہ میں تو اغوا ہوا ہوں, حالانکہ نہیں ہوئے تھے. اچھا, اور اس کے بعد پھر میرا فون میرے پاس آ گیا, تو پھر وہ کال کر اسی وقت میں نے ان کو کہا کہ اس دوران آپ کی پارٹی کے ایک بھی لیڈر کا یہ بیان نہیں آیا کہ بھائی کیا فضول باتیں چلا رہے ہو, یہ تو میٹنگ میں بیٹھے ہیں فاٹا پہ. کوئی اسکواڈ کا بندہ بتایا تھا, کوئی آپ کا MS, کوئی ADC, کوئی بھی. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو میرے اسکواڈ کے لوگ ہیں, میں اپنی سیکورٹی کا بڑا خیال کرتا ہوں. میرے پہلے بڑے حملے ہو چکے ہیں, مجھے بڑے سیکورٹی کنسرنز ہیں. تو میرے اسکواڈ کے جو لوگ ہیں وہ بالکل یہ بھی نہیں بتاتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. آپ کے بھائی کو بتایا تھے, فیصل امین صاحب میڈیا پہ آ کے بتایا تھے, وقاص اکرم صاحب بتایا تھے. میرے اسکواڈ کے لوگوں کو بھی پتا نہیں تھا نا یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس تو ٹی وی تھا نہیں, موبائل کے نمبر سے بن جا رہے تھے, موبائل وہ یوز نہیں کرتے. دوسرا میرے لگے ہوتے ہیں جیمرز,
اچھا ان جیمل کے ساتھ موبائل ویسے ہی کام نہیں کرتے، اور میرے اسکواڈ کے بندوں کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ جب وہ میرے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نہ وہ فون اپنا یوز کرتے ہیں، نہ اٹھاتے ہیں، نہ کسی کو کال کرتے ہیں. ایس او پیز ہے. تو پھر عمر ایوب صاحب جو پارٹی کے سینئر ترین رہنما ہیں، ان کی مذمت ہونی چاہیے اس بات پہ کہ انہوں نے فوج پہ الزام لگا دیا. انہوں نے کہا ہمارے پارٹی کے سی ایم کو اغوا کر لیا گیا. غلط الزام لگایا نا آپ کے بیان کے مطابق. تو فوج کا نام تو نہیں لیا ہوگا، مجھے اب یاد نہیں ہے کیا ایجنسیوں ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی کی بات تو کر نہیں رہے ہوں گے ظاہر ہے. جب آپ کی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، اور ایک ایسے نیوز جب چل جاتی ہے اور افواہ، آپ کو پتہ ہے افواہ تو کوئی سے کچھ بن جاتی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے جو لوگ آپ کے لیے فکر کرتے ہیں، ان کا کنسرن ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے الزام بھی لگا سکتے ہیں. ان کو نہیں لگانا چاہیے. یہاں پہ اسمبلی کا یہاں پہ لوگ باہر نکل آئے پشاور میں، لیکن میں پھر اس کو بھی ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس میں بھی 1% بھی اغوا تو بہت دور کی بات ہے. اغوا تو ایک فیلنگ ہے. وہ میں خود گیا ہوں اور خود واپس آیا. کسی نے کہا خود گئے بٹھا لیا گیا. یعنی سی ایم کے پی کے نے اپنی ٹینیور کا 1 سیکنڈ بھی جبری اس میں نہیں گزارا نا، جہاں اس کو اس کی مرضی کے برخلاف رکھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں سی ایم نہیں بھی تھا نا، تب بھی کسی نے جب مجھے اٹھا لیا تھا تو جبری بیان تو اس وقت مجھ سے کوئی نہیں جبری حب سے بھیجا کی بات. جبری مجھے اس وقت کوئی نہیں بٹھا سکا. تو اب تو جبری جب بٹھائے گا تو سوچے گا ضرور کہ یا تو مجھے چھوڑے گا نہیں، اور چھوڑے گا تو پھر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں کھلی کتاب ہوں. پھر میں بات جو کرتا ہوں کھلی کتاب کی طرح کرتا ہوں، ڈنگے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. غلطی بھی کرتا ہوں تو اس کو مانتا ہوں صحیح، اور جو غلطی کرے اسے پھر منواتا ہوں. تو پھر آج کے بعد اگر آپ کسی میٹنگ میں بزی ہو جائیں تو پارٹی کے لوگوں کے پیغام ہے کہ بھائی کسی کے خلاف بیان نہیں جاری کر دینا. وقت سے پہلے نہ دیں، حوصلہ رکھیں. لیکن بات یہ نا سر، اتنی بڑی پارٹی ہے، اتنے لوگ ہیں، تو اب جس طرح ہمارا سوشل میڈیا ہے، اب اس پہ آپ چلے جائیں، لوگ تنقید کرتے ہیں، میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں. کیوں نہیں کہتا ہوں؟ ان کے ایک جذبات ہیں، شاید مجھ سے زیادہ ہوں، ان کو بہت چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، بہت باتوں کی سمجھ نہیں ہے. اب اگر میں ان کو اس بات پہ اپنی ذات کے اندر رہ کر، اپنی میں رہ کے ناراضگیاں شو کرنا شروع کر دوں کہ اب میرے پیچھے تم نے بات کیوں کی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. کتابوں کہتے ہیں ایجنسیوں کا بندہ ہے. کون کہتے ہیں؟ پارٹی سوشل میڈیا پہ جو کہتے ہیں کہ میں بندہ ہوں تو وہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں. آج اس پارٹی کو بنے ہوئے کوئی نہ 2 دن ہوئے، نہ اس پارٹی میں مجھے آئے ہوئے 2 دن ہوئے ہیں. صحیح بات. یہ پارٹی جب سے بنی ہے اب تک اس پارٹی کے لیے کس نے کیا کیا، جب اس پارٹی میں برا وقت آیا کس نے کیا کیا، جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں رہے کس نے کیا کیا، جب عمران خان گرفتار ہوئے 9 مئی کو اس وقت کس نے کیا کیا، آج عمران خان جب جیل میں ہے کون کیا کر رہا ہے، پارٹی کو کون سنبھال رہا ہے، یہ پروٹیسٹ کون کر رہا ہے، ان پروٹیسٹ کی سارے لاجسٹک کون کر رہا ہے. عمران خان کی کیئر ادھر اور باہر اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ کون جو جنگ لڑ رہا ہے. ورکرز جو گرفتار ہوتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں ان کی لک آفٹر کون کر رہا ہے. تو جب کوئی بندہ اس سے زیادہ کام کرنے والا ہو تو آئی ول بی ہیپی، آئی ول بی ہیپی. لیکن اب ایک ایسا بندہ کہ جو کچھ نہیں کر رہا اور رضائی میں پڑا ہوا ہے، تو وہ جب بات کرتا ہے تو پھر میں کرتا ہوں ویل لیفٹ، جانے دو. لیکن وکٹ میں اگر بال مارے گا تو اپنی پارٹی والے سے یہ برادری کر لیتا ہوں کہ سٹاپ کر لیتا ہوں. مخالف اگر وکٹ میں دے گا تو چھکا، میں مخالفوں کی کوئی باتوں کو ویل لیفٹ کر دیتا ہوں. وکٹ کے اندر والی کر نہیں سکتا کیونکہ پھر میں بولڈ ہو جاؤں گا. بولڈ تو میرا نہیں ہونا، بولڈ نہیں ہونا، کھڑے رہنا. آپ بتائیں نا، آج بھی کچھ لوگ، آج تھوڑے گھنٹوں پہلے کی جو ملاقات ہوئی نا خان صاحب کی آپ کے کوئی لیڈر تھے، وہاں سے بھی کچھ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے آپ سے کسی بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا. آپ کو ایسی کوئی اطلاع تو نہیں ملی کہ خان صاحب آپ سے کسی بات پہ ناراض ہیں؟ آج کی اور 9:30 پر 10 بجے فارغ ہوا ہوں یہاں سے، ادھر گیا ہوں، موبائل میں نے چیک کیا ہے، 1-2 میسج تھے جو مجھے بھیجے گئے خان صاحب کی طرف سے، وہ مجھے مل گئے، اچھے اچھے تھے سارے. لیکن اس میٹنگ کے حوالے سے جو ہماری کل ہوئی ہے، جس میں آرمی چیف یہاں پہ آئے ہوئے تھے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور انہوں نے ہم سے بھی کی. پہلے ہماری آفیشیل میٹنگ ہوئی لا اینڈ آرڈر کے اوپر، پھر انہوں نے تمام اور پارٹیز کو بلایا ہوا تھا، وہ میٹنگ ہوئی. تو اس کے بارے میں تو نہ خان صاحب نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات آئی ہے، اور آنی بھی نہیں چاہیے. خان صاحب کو بھی جو محسن نقوی والی پکچر پہ ہے، وہ خان صاحب سے میں ملا ہوں تو انہوں نے یہی کہا کہ جو ورکر ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، وہ ہرٹ ہوتا ہے. تو میں اسے بالکل ایگری کرتا ہوں، اور میں اس بات پہ خفا نہیں ہوتا ان سے کہ اگر وہ میرے پہ تنقید بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ یہ چیز نہیں سمجھ پا رہے کہ اگر میں مل رہا ہوں تو میں اپنی ذات کے لیے نہیں مل رہا، میں یا پارٹی کے لیے یا صوبے کے لیے، صوبے کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے لیے، اس کے لیے مل رہا ہوں. مروت صاحب نے بھی کہا آپ کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ آپ نے پتہ نہیں اپنی کتنی کروڑوں کی کتنی کی زمین بیچی ہے پارٹی کے. میں بڑے ٹائم سے بیچ رہا ہوں. جب میرے پہ نیب پارٹی کو فنڈ کرنے کے لیے، جب میرے پہ نیب والوں نے ابھی اپنے نظام چلانے کے لیے بھی، مطلب میرا بڑا کھلا ہاتھ ہے. تو میں جب میرے پہ نیب والوں نے کیس کیا تو یہ جو ہمارے پہ جیلی کیس بنا رہے تھے اور کچھ نہیں ملا ان کو، تو انہوں نے 1-2 پراپرٹیز کسی اور کی کہا کہ یہ الیمین کی ہے. تو میں نے ان کو پھر جواب بھیجا، میں نے کہا ایسے ہے، ٹھیک ہے آپ یہ میرے نام پہ کر دو، مجھے حوالے کر دو، میں اون کرتا ہوں.
کیونکہ میرے پاس منی ٹرین موجود ہے. وہ ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے میری سارا ڈیٹیل مانگی تو انہوں نے اس کو لکھ کے بھیجا صرف 2011 سے لے کر, کیونکہ میں پہلے 2013 میں گورنمنٹ پہ آیا ہوں, صحیح ہے, تو 11 سے لے کر 22 تک کی رپورٹ سے بھیجی کہ 5600 کنال اتنی زمین کے, تو بہت بڑے بڑے زمیندار بھی ہیں, میرے خیال میں اتنے بڑے زمیندار بھی پاکستان میں اپنے بچے ہوں گے, یہ میں بیچ چکا ہوں. یہ ڈی سی نے رپورٹ بھیجی. ٹھیک, تو میں نے پھر نیب والوں کو دوبارہ ایک اور لیٹر خود لکھا, تاکہ میں مفرور تھا وکیل کے تھرو, میں نے ان کو لکھا کہ وہ زمین آپ نے جو کہی تھی کہ وہ پراپرٹی میری ہے, تو میں ویٹ کر رہا ہوں, میرے پاس منی ٹرین موجود ہے کہ میں اس کو ثابت کر لوں کہ یہ میں خرید سکتا ہوں, اپنے اتنی جائیداد میں نے بیچی ہوئی ہے, اتنا پیسہ میرے پاس آیا ہوا ہے, تو مجھے وہ نام بھی کر کے دو. پھر اس کے بعد دوبارہ نیب کا مجھے لیٹر نہیں آیا. پھر ان کا پروگرام جاری نہیں رہا وہ. اچھا, مروت صاحب کا پارٹی میں پروگرام جاری ہے یا؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ہر انسان کی میں کمیاں بھی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کی جب کوئی بھی آپ کسی کی زندگی کوئی فیصلے کرتے ہیں نا, تو دونوں چیزوں کو دیکھا کریں. ٹھیک. تو اس میں میرے خیال میں مروت صاحب نے میرے بارے میں بھی کئی دفعہ اس طرح باتیں کی ہیں, وہ کر جاتا ہے, ان کا بھی ہاتھ کھلا ہے نا, وہ چکے چکے لگا دیتے ہیں. لیکن میں اگر یہ دیکھوں کہ وہ میرے بارے میں کوئی بات کر لیتا ہے اور میں یہ سمجھوں کہ میں اس کو پرسنل لے لوں, اور میں اس کی اس قربانی کو تھوڑی ہے یا بہت ہے اس کو چھوڑ کر اپنی, دیکھیں ذات سے نکلنا پڑے گا. ٹھیک. سب یہ جتنے مسئلے ہیں نا, یہ اپنی ذات کے اندر رہنے والے لوگوں کے مسئلے ہیں. میرا کیوں نہیں ہوا؟ مروت صاحب نے میرے پر بھی 2 دفعہ اس طرح باتیں کی, یہاں پشاور میں آ کے کی, میں نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کہ میں نے وہ ٹائم بھی یاد کیا کہ ایک ٹائم تھا کہ ہماری پارٹی میں کوئی بھی پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے, نکلنے کے لیے کہ کوئی نکل نہیں پا رہا تھا یا نکل سکتا نہیں تھا, تو اس وقت اس بندے نے ایک فرنٹ فٹ پہ کھیل کر فرنٹ لائن پہ آ کے ایک قربانی دی ہے. تو میری نظر میں وہ قربانی زیادہ بڑی ہے کہ میرے پہ کوئی بات کر لے. وہ ٹھیک ہے, پھر میری یہ سوچ ہے. صحیح ہے. اور سر ویسے مروت صاحب کی بات نہیں کر رہا, جنرلی آپ کی رائے میں آپ کی پارٹی میں اس وقت واقعی ایسے لوگ ہیں جو پلانٹڈ ہیں یا وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں؟ دیکھیں پلانٹڈ, اور یہ جو باتیں میں سنتا ہوں نا, میں نے خان صاحب کو ہی بولا ہے. اب بات یہ ہے کہ آج اتنے ظلم کے بعد, اتنے جبر کے بعد, اتنی FIRیں, گھر توڑ دیے, بچے اسکولوں سے باہر, بچوں کو دیکھا نہیں, جیلیں, ٹارچر, حوالاتیں, اغوا, اس کے بعد کاروبار ختم, اس کے بعد بھی جو ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے بندے نہیں نکال سکتے ہوں گے, اس لیول کے بندے وہاں نکل نہیں سکتے ہیں, ہر بندہ تو کہتے ہیں نا آئرن مین نہیں ہوتا نا. صحیح. تو اس میں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں تو سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جتنے بھی ہیں. ٹھیک. میرا پنجاب والوں سے کوئی گلا نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ پنجاب سے لوگ کیوں نہیں, فلاں نہیں نکلا. مجھے اس لیے گلا نہیں ہے کہ وہ نکل نہیں پا رہا, لیکن اس کا کھڑا ہونا بھی 50 کروڑ روپے کی آفریں ریجیکٹ کی لوگوں نے. اس سے پہلے ہمارے بہت سے پہلے MPA سے ابھی بھی بہت سے ہمارے ساتھ ہیں پنجاب والے. میں اس الیکشن میں تھا جب پریزلائی کا الیکشن ہوا, تو پریزلائی صاحب نے جو ہے خان صاحب کو پیغام بھجوایا کہ علی امین وہاں پہ آج جب ووٹنگ ہو رہی تھی اور PC میں سارے ٹھہرے, تو میں 3 دن وہاں پہ میں نے اسٹے کیا لوگوں کو سنبھالنے کے لیے. 30 کروڑ روپے کی آفر تھی ایک ووٹ کی, وہ لوگوں نے ریجیکٹ کی. تو اتنی قربانیاں دینے کے بعد لقب نہیں دینا چاہیے. اچھا, اب اگر اس میں کوئی ایسے بندے ہوں گے فار ایگزامپل کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے ان کی کھل کے نہیں کھیل پا رہے, میری پسلی اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی, ایسے لوگ اگر کسی وجہ سے اپنے کسی تعلق سے کسی رشتے سے لے لیتے ہیں, تھوڑی بہت اپنی اگر فیس سیونگ یا جان بچائی کر کے پھر رہے ہیں, تو ان کو آپ غدار نہیں کہہ سکتے. صحیح. وہ ان کی اگر لوکل کوئی مینجمنٹ کر کے بیچارے اپنی زندگی گزارا کر رہے ہیں, وہ کوئی اور ان کو مسلک پسند کیا لیں تھوڑا سا, کوئی اس طرح کچھ کر لیں. دیکھیں نا, میرا ماشاءاللہ میرا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے. سرکار نہ بھی ہو تو سرکار کے علاوہ بھی سب جانتے ہیں. صحیح. میں اتنا پروٹوکول جو CM کے ساتھ لے کے پھرتا ہوں, اس کا 80% پروٹوکول تو میں اسے پہلے لے کے پھرتا ہوں. اچھا, یہ مجھے نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں اتنا لمبا عرصہ مشہور ہوا اور میرے کاروبار بند, میرے اکاؤنٹ بند, میرے ان دوستوں کو کالیں کر کے کہ اگر تم نے اس کی کوئی چیز پرچیز کی, انویسٹرز کو کہ کوئی زمین نہیں خریدنی اس کی, میں بھی اتنا مجبور ہو گیا کہ میں نے اپنی 5 گاڑیاں بیچی اس دوران. تو اب ایسے ہر بندے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, تو کوئی نہ کہیں اپنے وسائل ختم ہونے کے بعد مجھے اس حد تک جانا پڑا. میری بیوی نے زیور بیچا اپنا. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اب مجھے آپ بتائیں, ہر بندے اتنے وسائل والا آدمی بھی جب اتنی پریشر میں آ کے اس حد تک جانا پڑا, تو اس میں ایسے بہت سے لوگ ہیں بیچارے جن کے اس سے 10% وسائل بھی نہیں ہوں گے. تو اگر کسی نے تھوڑا کیا ہوا ہوگا. تو اس لیے ہر بندہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. پارٹی چھوڑ گیا اس ٹائم, اس کو واپس لینا چاہیے. پارٹی چھوڑنے والے کو واپس اس لیے نہیں لینا چاہیے میرے حساب سے کہ جس نے سختی برداشت نہیں کی. دیکھیں اس میں مختلف لوگ, برداشت کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ
ہم مفرور تھے، پارٹی چلا رہے تھے، سسٹم چلا رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ پروٹیسٹ میں، فلیش پروٹیسٹ میں فل ٹائم ایک کردار ادا کر رہے تھے. پھر وہ اغوا ہو گئے، اور اغوا ہونے کے بعد انہوں نے انٹرویو دے دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ اغوا نہیں ہوئے تھے اس وقت تک وہ فرنٹ فٹ پہ فل جا رہے تھے بیچارے. ٹھیک. تو اب اس کے بعد اگر وہ چھوڑ گئے ہیں تو عمران خان کا فیصلہ کریں گے کہ کون بغیر سختی کے اور کتنی سختی پہ گیا ہے. دیکھیں کوئی ٹیررسٹ تو ہے نہیں نا، صحیح، ہم کوئی ٹیررسٹ تو نہیں ہے نا کہ ٹارچر برداشت کریں. ایسے ٹارچر اگلا برداشت نہیں کر پاتا. ٹھیک. تو اس کو آپ نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے پہلے اس نے کام کیا، جب تک اغوا نہیں ہوا تھا وہ اتنا کھڑا رہا. ہاں کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی بکری ثابت ہوئے، وہ ذرا الگ فون کال پہ ہی بھاگ گئے، مطلب ایک تھپڑ میں ہی بھاگ گئے، خالی اندر ڈالا تو بھاگ گئے، خالی وہ دکھا مجھے بٹھایا مار ایک اور کو رہے ہیں، میں اس کی مار دے کے ہی بھاگ گیا. تو ایسے بزدلوں سے اس لیے جان چھڑانی چاہیے کہ ایسے بزدل جو ہے نا انقلاب لا سکتے ہیں، اور نہ ہی ایسے بزدل لیڈر بن سکتے ہیں، اور نہ ہی ایسے بزدلوں کو لیڈر بنا کر مسلط کرنا چاہیے عوام کے اوپر، ان کو فارغ ہی کرنا چاہیے. ٹھیک. آخری میں 4-5 منٹ ہے سر کوئکلی. اب جو مذاکرات آپ لوگ کر رہے ہیں یہی ہو رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں جی بشرا بی بی کا الگ چینل، وہی اصل مذاکرات ہو رہا ہے. یہ بشرا بی بی ایک گھریلو عورت ہے، ٹھیک. اور بشرا بی بی کی اگر دیکھیں آپ لوگ جتنا آپ اور یہ سارے ادارے اور سسٹم ہے، اگر بشرا بی بی کسی کو ملتی ہے اور کوئی مذاکرات کر رہی ہے، بات کھل کیا جاتی اب تک نہ کھلی ہوتی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں مذاکرات ادھر بھی ہو رہے ہیں ادھر بھی ہو اور مذاکرات بھی ادھر ہو رہے ہیں. وہ ظاہری بات ہے جب بھی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ اکٹھے ہی چلتے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی بنی ہو. ٹھیک. تو اس میں ایک آمادگی کے ساتھ ہی جو ایک ماحول بنتا ہے، تو اس میں ایک سے کو ایک پیج پہ ہوتے ہیں، وہ ٹھیک. ایک سے کو آن بورڈ لے کے کرتے ہیں. تو اگر یہ کوئی سوال آپ کر رہے ہیں کہ جی واقعی کوئی سارے سسٹم ہی اس مذاکرات کے اندر شامل ہے، تو میں ہی کہوں گا کہ بالکل شامل ہے. ان کی رضامندی سے ہو رہا ہے. ٹھیک. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ آ رہا ہے 3 دن بعد 2 دن بعد بشرا بی بی اریسٹ ہونے جا رہی ہے؟ اس فیصلے میں تو سزا تو لکھی جا چکی ہے. بشرا بی بی کی بھی؟ ہاں وہ تو ایک ہی کیس ہے نا، سیم کیس ہے وہ، لیکن ایس ٹرسٹی ہے. اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ مذاق ہے، بھونڈا مذاق ہے. یہ پریشر میں نہ ہو عدالتیں تو اگر یہ سزا ایک جج پریشر میں دے بھی دیتا ہے تو ہائی کورٹ کی تو پہلی پیشی کی یہ مار ہے، اس کو تو اڑا دیں گے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے نا. ایک ٹرسٹی ایک بینیفیشری نہیں ہوتا کسی بھی فائنینشیل طریقے سے کسی چیز کا. تو القادر میں تو ٹرسٹی ہے، بشرا بی بی اور خان صاحب بھی، تو اس میں کوئی فائنینشیل ایسے انہوں نے فائدہ لیا ہی جب نہیں ہے تو کس چیز کا کیس ہے. صحیح. بس آخر 2 منٹ. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے 26 ترمیم میں واقعاً ساتھ دیا پی ٹی آئی کا؟ اس لیے کہ ہو تو سب ہی گیا، ٹھیک ہے ترمیم اس طریقے سے نہیں والے بعد میں جو ہونا تو سب ہو ہی گیا نا، تو مولانا صاحب نے دیا صاحب. دیکھیں جی مولانا صاحب کے بارے میں جو ہے نا، ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ بھی کلیئر نہیں تھے. مفتی محمود صاحب؟ جی آپ وہ کوثر ریاضی صاحب کی کتاب آپ پڑھ لیں. اچھا. اس پر لکھا ہے کہ ایک نوجوان بار بار کمرے میں گھس رہا تھا، تو مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا کہ جب یہ آئے تو کوئی بات نہ کریں. تو بعد میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اسے کہا یہ میرا بیٹا ہے فضل الرحمان. کہتا ہے یہ پیسے لے کے میری بخبری کرتا ہے. تو جس بندے کے بارے میں اس کے والد اتنا ٹرکی آدمی کہ وہ کوئی کمنٹ نہ کر سکے، اعتبار نہ کر سکے، تو اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. لیکن مولانا صاحب دیکھیں ہمیشہ سے مولانا صاحب بینیفیشری رہے ہیں ہر سسٹم کے. آج تو حکومت جس کی ہو، ابھی کہاں، ابھی نہ وزارت نہ چیئرمین سے کچھ بھی نہیں. ابھی تو عوام نے بری طرح مسترد کر دی ہے. مولانا صاحب جب کہتے ہیں نا کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، بینیفیشری تو وہی ہوتا ہے نا جو مسترد شدہ ہو پھر بھی عہدہ مل جائے. اگر سلیکٹڈ ہو عوام نے کیا پھر تو عہدہ ملنا چاہیے نا. گیپ بہت زیادہ تھا. کے پی میں سٹینڈ لیا ہے افسران نے، اور انہوں نے اس طریقے سے فارم 47 کی طرف ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک فیکٹ ہے. اچھا. پریشر دیا گیا ہے، ٹھیک، پوری طرح دیا گیا ہے یہاں پر بھی. افسران نے آپ نے کہا. لیکن ہمارا چونکہ کلچر ایسا ہے، اب میں بتاؤں آپ کو، چلیں یہ بتا دیتا ہوں، کچھ نئی باتیں بھی آگے پروگرام میں آ جائیں نا تاکہ تو پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے. میرے آر او نے میرے کاغذ ریجیکٹ کر دیے، ہائی کورٹ سے میں نے اپنے کاغذ ایکسیپٹ کرا لیے. ٹھیک. اس کے بعد مجھے ایک نشان مل گیا. ٹھیک. نشان چسپاں ہو گیا. ٹھیک. صبح وہ اتار دیا گیا. اچھا. میرا نشان کے بغیر ہی انہوں نے نام تو بھیج دیا، نشان نہیں بھیجا. پھر میں ہائی کورٹ میں پشاور میں اپیل کی اور پرنٹنگ شروع تھی کہ مجھے ہائی کورٹ نے نشان دیا اور سر آرڈر لکھا کہ اس کے نشان کو بھی پرنٹ کیا جائے. اوکے. یہ میرا آر او تھا گیا. جب رزلٹ آیا فرق اتنا بڑا، 25,000 ووٹ بھی ان کو دیے گئے، جعلی ووٹ بھی انہوں نے ڈالے، اور پھر بھی آدھ کا فرق. اس کو جب اٹھا لیا گیا 5-6 گھنٹے وہ غائب تھا. جب 5-6 گھنٹے وہ غائب تھا تو مجھے پھر بعد میں تو رپورٹیں آ جاتی ہیں. پھر اب تو میں چیف منسٹر بن گیا ہوں، میرے پاس تو ساری رپورٹیں، میرے پاس تو بڑی بات ہے، سب پتہ ہے. اب تو اس کے ساتھ اتنا ہوا اسے اتنا بیان کیا نا اوبلائز ہونے کے لیے. مفاد پرست لوگ ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ اس کو 6 گھنٹے رزلٹ نہیں آ رہا. تو اسے جب کہا گیا کہ تم یہ کرو تو اس نے کہا کہ تم مار دو گے نا.
تو مر جاؤں گا، لیکن یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، اگر یہ میں نے کر دیا نا تو اگر تم نہیں مارو گے تو وہ مار دے گا. یعنی مولانا صاحب کو جتوانے کی کوشش تھی وہ. سر مولانا صاحب کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، مولانا صاحب سے دھوکا ہوا ہے، پر کھٹک کے ساتھ بھی دھوکا ہوا ہے. ان کو پر کھٹک آج کل کر رہا ہے، میں بتاؤں نہیں بات آپ کو، چلو ایک اور بھی نیوز دیتا ہوں. بتا دیں. کھٹک صاحب نے اب بلیک میل کرنا شروع کیا ہوا ہے کہ میرے ساتھ وعدے کیے گئے تھے، یہ کیا گیا تھا، یہ کیا گیا، اور اب میں تو فارغ ہو گیا ہوں پولیٹیکلی، تو میری کوئی حیثیت نہیں رہی. تو آپ دیکھیں گے کھٹک صاحب ان قریب کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اور میں نے انڈائریکٹ، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ گھوم رہے ہیں نا سی ایم ہاؤس میں، کھٹا صاحب کے ساتھ بھی رہے، محمود خان صاحب رہے، تو میں تو بڑا گپی آدمی ہوں، ڈرائیور سے بھی میری گپ ہے، مالی سے بھی میری گپ ہے، سیپر سے بھی میری گپ ہے، میں گپے لگاتا رہتا ہوں. تو میں نے ایسے ہی جو کچھ ان کے لگائے ہوئے لوگ بھی ہیں ان سے گپے لگاتا رہتا ہوں. تو میں نے آج تک کوئی تقریباً 20-25 دن پہلے پیغام دیا ایک کو کہ کھٹا صاحب کو بتاؤ کہ جا کے دھمکی دو کہ مجھے کوئی چیز دو یار فیڈرل گورنمنٹ میں، اور میں بتا رہا ہوں یقین کریں. اب اس نے پہنچائی یا نہیں پہنچائی میں نے ویریفائی نہیں کیا، لیکن اس کے بعد باتیں آنا شروع ہو گئی کہ کھٹک صاحب کچھ لگایا جا رہا ہے، تو کھٹک صاحب کہیں نہ کہیں لگ جائیں گے. سیم صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر، بہت بہت شکریہ.